الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر میرے استاذ اور مربی معتمد سرکار ملت فدائے سرکار ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ غلام گوس قادری داماد ذل العالی نے بہت ایمان افروز خطاب فرمایا۔ حضرت ممدوح سے پہلے میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا خوشتر جمالی صاحب نے پورا جلالی انداز میں وللہ انگیز خطاب فرمایا۔ ہیں جمالی لیکن آج جلالی انداز میں تقریر فرمایا، اور مرکزی روح تہلال قادری کمیٹی کے سیکریٹری حضرت ماہر تجوید و فن قاری عبدالتوحید صاحب تو ایسے ہی لاجواب ہے الحمدللہ۔ آج میرا عنوان ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں، اور یہی اہل سنت کی کتاب سے ظاہر ہے، اور یہی مسلک غوث اعظم کا ہے۔ کس کا مسلک ہے؟ غوث اعظم کا مسلک ہے۔ یہی مسلک مولا علی کا ہے۔ اس کا مسلک ہے، اور یہی مسلک حسنین کریمین کا بھی ہے۔ میں عنوان پہ گفتگو کرنے سے پیشتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ان کی شخصیات سے روشناس ہو جائیں اور متعارف بھی ہو جائیں پورے طور سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، لیکن ابو قحافہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کے والد کی کنیت ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ اصحاب فیل کے 2.5 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا۔ آپ کے والد محترم اس وقت اسلام آیا ہی نہیں تھا، اسلام کا پرچار نہیں ہوا تھا۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو بت خانے پہ لے آیا اور کہا، یا ابا بکرین ھذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، پیغمبر اسلام نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کے اندر یہ علم اور یہ احساس تھا کہ اللہ صرف ایک ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کے والد بت خانے میں لے گیا اور کہا، ھذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا۔ اے ابو بکر، یہ سب تمہارے بلند بالا رب ہیں، تم اس کو سجدہ کرو، تم اسے سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ کے والد گرامی بت خانے سے نکل گئے، آپ کو تنہ تنہا چھوڑ دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ آج
میں وہ کام کر جاؤں جو سنت ابراہیم بھی ہو اور زمانے کو معلوم ہو جائے کہ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بت کو عاجز شزدر ثابت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا انی جاعل فاطعمنی، اے بت اگر تو میرا خدا ہے، انی جاعل فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ. وہ جواب دے سکتا ہے کیا؟ پھر آپ نے کہا انی عارٍ فاکسبنی، میں ننگا ہوں، تم اگر میرے خدا ہو تو مجھے کپڑا پہناؤ. کوئی جواب نہیں ملا. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیا، لے کر کہا کہ یہ پتھر میں تجھے ماروں گا، ان کنت آلہۃ فمنا نفسک، ان کنت الہا فمنا نفسک، یہ پتھر میں تجھے ماروں گا، اگر تو خدا ہے تو میری اس مار سے تو اپنے آپ کو بچا لے. یہ کہا اور اپنے خوب پتھر برسایا، سارے بوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزے ریزے ہو گئے. آپ وہیں ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ کے والد محترم تشریف لائے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ سارے بوت ٹکڑے ہو کے پڑے ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. باپ نے چاہا کہ انہیں دو چار تماچے لگا دوں، لیکن غیرت ابوت نے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا اور آپ اپنے بیٹے ابوبکر صدیق کو پکڑا، ان کی والدہ کے پاس لے گئے. لے جا کر کہے تمہیں معلوم ہے آج اس نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا معاملہ؟ نہ میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا تاکہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرے، یہ عبادت کیا کرے گا؟ انہیں ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ دیکھو تم انہیں مت مارو، انہیں برا بھلا مت کہو. کیوں؟ کیونکہ جس رات یہ پیدا ہوئے تھے اس رات میں نے غیبی آواز سنی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. میں نے یہ آواز سنی تھی جس دن وہ جنم ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بیٹے کے تعلق سے جو آج تیرے گھر جنم لیا ہے. اسمہ فی السماء صدیق، آسمان والے فرشتے انہیں صدیق کے نام سے پکارتے ہیں. بولے محمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد پیغمبر جب اعلان نبوت فرمائیں گے یہ ان کے دوست ہوں گے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے. ابھی دیکھیے اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کا چرچا نہیں ہوا تھا، انہیں پیغمبر اسلام کا سب سے پہلا دوست اور وفادار بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرستی سے محفوظ رکھا. ہم اور آپ جانتے ہیں صحابیوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مولا علی ہیں. یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں نا. یہ تو ہمارا آپ کا فتویٰ ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مولا علی ہیں. لیکن مولا علی کا فتویٰ ہے صحابیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ابوبکر صدیق ہیں. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اور لکھا کہاں پر ہے؟ تاریخ الخلفاء میں نہیں، علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بیچ فرمایا کہ بتاؤ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر کون ہے؟ سبوں نے کہا علی تم ہو. سبوں نے کیا کہا؟ علی تم ہو. مولا علی نے فرمایا ارے ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنے برابر والوں سے لڑتا ہوں، اپنے جوڑوں سے لڑتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ طاقتور، بہادر، شجاع جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی تاکہ گرد و غبار اور سورج کی دھوپ حضور کو نہ لگے۔ بنانے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے ساتھ کون رہے گا، کیونکہ حضور کے ساتھ رہنے، کیونکہ دشمنوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ میرے آقا علیہ السلام رہتے تھے۔ دشمن چاہتے تھے کہ حضور آقا علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو سب کی نظر حضور پہ رہتی تھی۔ تو سبوں نے جب یہ سوال ہوا کہ اس وقت حضور کے ساتھ کون رہے گا، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک بندہ ابو بکر تھا جس نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ رہوں گا۔ وما دنا احد الا ابا بکرن، اس معاملے میں جو سب سے پہلے راضی ہوا اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے، یہ مولا علی کا جملہ ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے مولا علی سب سے بہادر، لیکن مولا علی کے اعتبار سے سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ وقت نہیں ہے، مجھے دلیلیں بھی دینی ہے کہ آپ خلیفہ اول ہیں، نہیں تو میں وہ واقعہ سناتا آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتا۔ میں اجمالاً عرض کر دینا چاہتا ہوں، جب اسلام کے چاہنے والے قریب 40 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب ہم کھلم کھلا نماز پڑھیں گے اور کھلم کھلا تبلیغ کریں گے اور اسلام کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن پھر ابو بکر صدیق جب بزید ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، تمام صحابہ کرام حرم شریف میں تشریف لائے اور اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ممبر پہ کھڑے ہو کر اسلام کے تعلق سے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دینا شروع فرمایا تو مشرکین چاروں طرف سے اسلام کے پیغمبر اور تمام صحابہ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کو مار کر لو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو لوگوں نے بے ہوش کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے، لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ابوبکر زندہ نہیں ہوں گے دوبارہ۔ پوزیشن دیکھنے کے بعد لوگوں نے جب فیصلہ کیا تو آپ کے قبیلے والوں نے اعلان کیا حرم شریف میں داخل ہو کر، صرف ذاتی محبت میں، خاندانی خون کے اثر سے، جس طرح جناب ابو طالب نے حضور آقا علیہ السلام کی خدمت کی صرف خاندانی اور بھتیجا سمجھ کر، تو اس طرح ابو بکر صدیق کی مدد میں اس وقت کے مشرکین کھڑے ہو گئے صرف خاندانی غیرت اور حمیت کے طور پر۔ کہا کہ اگر ابو بکر صدیق زندہ نہیں ہوئے اور اس میں اگر ان کی وفات ہو گئی تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کریں گے، کیونکہ اسی نے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کو مارا ہے۔ بہرحال لوگ کافی دیر تک بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ہوش سنبھالا، آپ نے آنکھیں کھلی۔ آنکھیں کھلنے کے بعد اللہ اکبر، آپ کی زبان پہ جو جملہ تھا وہ یہ تھا، میرے آقا کہاں ہیں؟ میرے آقا کہاں ہیں؟ تو خاندان کے وہ مشرکین جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے وہ بیزار ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تم بے تحاشا مارے گئے، آنکھیں کھلنے کے بعد سب سے پہلے تم نے انہی کا نام لیا ہے۔ تو یہ کہے آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کی والدہ آئیں اور چاہیں کہ آپ کچھ کھانا کھا لیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کھانا پیش کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا
جب تک محبوب کے چہرے کو نہ دیکھ لوں محبوب کو کھانا خود نہ کھلا دوں۔ بہرحال بالآخر ابو بکر صدیق کی ملاقات حضور سے کرائی گئی، حضور کو پکڑ کر بے تحاشا ابو بکر صدیق روئے، پھر اس کے بعد آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ آج ہم اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں۔ رافضیوں نے ایک قوالی بنایا جسے مولانا خوشتر نے ابھی سنایا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، جبکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مولا علی کا فتویٰ ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ وہ میں دکھاؤں گا، یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح المواقف، جو عقیدے کی بہت ہی مضبوط اور جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں۔ اب میں حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، میں اس سلسلے میں قرآنی آیات بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں اور کچھ حدیثیں پیش کر دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد مولا علی نے کیا فرمایا، خلیفہ اول کون ہے، اسے بھی اسی سے سنا دوں گا۔ المقصد الخامس الافضل بعد رسول اللہ، پانچواں مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، اب کون ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ فی افضل الناس بعد رسول اللہ و عندنا ابو بکر صدیق، لوگوں میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ وعند الشیعہ والرافضی علی، لیکن شیعوں کے نزدیک سب سے افضل کون ہے، علی ہیں۔ رافضیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جناب جبریل وہی لے کے آ رہے تھے علی کے پاس، غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے، نہیں تو آج آخری نبی علی ہوتے معاذ اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا۔ وعند الشیعہ علی، شیعوں کے نزدیک سب سے افضل کون ہے نبیوں کے بعد، علی ہیں۔ لنا وجوہ، ہمارے اس سلسلے میں کافی دلیل ہیں، یعنی ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں، لنا وجوہ، اس سلسلے میں ہمارے پاس کافی دلیلیں ہیں اور سبب ہیں۔ دلیل نمبر 1 قولہ تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ انہیں جہنم سے دور کر دے گا، اس متقی کو، اس پرہیزگار کو اللہ تعالیٰ، اس سب سے زیادہ پرہیزگار کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہ ہوگا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اتقا کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ کس کو دور کر دیا جائے گا، اتقا کو۔ قرآن میں کیا آیا ہے، اتقا۔ اب اتقا سے مراد کون ہے، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور انہیں جہنم سے جدا کر دیا جائے گا، جہنم سے انہیں دور رکھا جائے گا، یہ کون ہے؟ تو اتقا کے تعلق سے قال اکثر المفسرین قد اعتمد علیہ العلماء انہا نزلت فی ابی بکرین، اکثر مفسرین نے کہا اور علماء نے اس بات پر اعتماد بھی کیا کہ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ سَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتَى اتقا، اتقا سے مراد کون ہے، ابو بکر صدیق۔ اور اتقا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت دار معزز اللہ کے نزدیک کون ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے اور اتقا ہے۔ تو جب
قرآن کہہ رہا ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب پرہیزگار ہے، اور وہاں اتقا سے مراد سارے مفسرین نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل و اکرم ہیں۔ اب یہ ہوئی، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رسول بھی رکھ دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا واللہ ما طلع الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی رجل افضل من ابی بکرین۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق سے بہتر آدمی پر نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ سورج کبھی اس پر غروب ہوا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، وہ بھی قسم کھا کے فرما رہے ہیں واللہ ما طلع شمس ولا غربت علی رجل افضل من ابی بکرین، کہ اللہ کی قسم نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی اس پر غروب ہوا۔ ابھی پھر ہم اپنا پرانا سبق دوہرا لیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد سنی ہیں، پھر حنفی ہیں، پھر قادری ہیں کہ چشتی ہیں۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ نے کہا آنکھ بن کر کے مان لیا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ ما طلع شمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی رجل افضل من ابی بکرین، خدا کی قسم ابو بکر سے بہتر آدمی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سورج نہ کبھی طلوع ہوا اور نہ کبھی غروب ہوا۔ اور آئیے میرے آقا علیہ السلام کی ایک تیسری دلیل بھی آپ ملاحظہ کریں جو میں نے کل سنایا تھا، ہما سیدہ کہول اہل الجنہ۔ حضور نے قولہ علیہ السلام لی ابی بکر و عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں فرمایا ہما سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يتقدم علیہ غیرہ۔ ما ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ مناسب ہی نہیں، فیہم ابو بکر، جن قوم میں ابو بکر ہوں، جن قوم میں ابو بکر ہوں، یہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں بلکہ جائز ہی نہیں کہ ابو بکر رہتے ہوئے کوئی دوسرا ان سے آگے بڑھ جائے۔ ابو بکر رہتے ہوئے ان یتقدم علیہ غیرہ، کہ ابو بکر کے سوا ان پر کوئی دوسرا کیا ہو جائے، آگے بڑھ جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کب؟ ذالک ان بلالا اذن بالصلاۃ فی ایام مرضہ۔ حضور آقا علیہ السلام جب بستر مرض میں تشریف فرما تھے تو حضرت بلال نے اذان دی۔ کس نے اذان دی؟ حضرت بلال نے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبداللہ ابن زمعہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زمعہ سے کہا اخرج، تم نکلو، وقل لابی بکرین یصلی بالناس، تم نکلو اور جاؤ ابو بکر سے کہہ دو آج میں نماز پڑھانے نہیں جاؤں گا، میری جگہ میں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا پھر دیکھیے فخرج، تو حضرت عبداللہ ابن زمعہ نکلے، فلم یجد علی الباب الا عمر فی جماعت، تو دروازے سے باہر آئے تو دیکھے کہ جماعت میں حضرت عمر ہیں، ابو بکر صدیق نظر انہیں نہیں آیا۔
لیس فیہم ابو بکر، ان میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے. فقال یا عمر صلی بالناس، اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو. کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن زمعہ نے. فلما کبر وکانا رجولا سیتا سمع علیہ السلام صوتہ، جب حضرت عمر نے تکبیر کہی اور وہ بلند آواز آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی آواز کو سماعت کی. قالا ذالک ثلاث مرات، حضور نے اسے 3 بار فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ابو بکر کو آگے بڑھاؤ. کیا فرمایا؟ خیر امتی، خیر امتی ابو بکر ثم عمر، میری امت میں سب سے بہتر، سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے. کیا فرمایا؟ ابو بکر ہیں پھر عمر ہے. 8ویں دلیل کیا ہے؟ لو کنت متخذا خلیلا دون ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں، میرے آقا نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. وقت قلت دامن گیر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اور جس میں حضرت خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں زندہ رہا، کل آیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اچھا پھر مولا علی کا قول سن لیجئے. قول علی رضی اللہ عنہ خیر الناس بعد النبیین ابو بکر. کون کہہ رہے ہیں؟ ہے نا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ علی. تو ایک فتویٰ میں دوں اور ایک فتویٰ مولا علی نے، آپ کس کے فتویٰ کو مانیں گے؟ ارے بولیے، میری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہیں. میری بات اگر ان کی بات سے ٹکرایا جائے تو ہمیں جوتے کا ہار پہنا دینا. تو مولا علی کا فتویٰ آپ مانیں گے نا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ نبیوں کے بعد خیر الناس بعد النبیین ابو بکر ثم عمر، نبیوں کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر ابو بکر کے بعد مولا عمر ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر الصدیق. وآخر دعوانا رب العالمین.